اب میرے ایک اور انتہائی معزز مہمان ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فواد صاحب. آئینی ترمیم سر ہو گئی منظور، مولانا کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہمارے سامنے. آپ نے بھی انفیکٹ ان کے کردار کی تعریف کی، لیکن آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ نہیں، آئی تھنک اچھا انہوں نے بھی جو دیکھے نا، جو اصل پرابلم ہے کہ جو پہلا جو ترمیم کا مسودہ تھا اس کا تو کانٹینٹ بہت ہی ڈینجرس تھا. تو تحریک انصاف نے اور جے یو آئی کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک سیاست سے، بات چیت سے، گفتگو سے اس مسودے کو تبدیل کروایا. اور اب یہ وہ آئینی ترمیم تو بہرحال نہیں ہے جو کہ پہلے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، رات کے اندھیرے میں اچانک آ گئی کہ اس کو اپروو کر دے، وہ بہرحال رکی. اصل میں اب یہ جو ابھی کی ترمیم ہے اس کا کانٹینٹ اتنا شاید پرابلمٹک نہیں ہے، لیکن اس کا جو مینر ہے وہ بڑا پرابلمٹک ہے. اس طریقے سے ان کے بیوی بچوں کو اغوا کیا گیا، دیکھیں نا، یہ تو بالکل ہی آپ وہ اس طرح کی رجیمز میں تو سنے، برما میں، نارتھ کوریا میں، لیکن یہ پاکستان میں تو ایسے کبھی نہیں، اس سے پہلے کبھی کوئی تاریخ میں اس طرح کی بات نہیں رہی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی اپنا بڑی جو ہے وہ اس میں ان کی نیک نامی نہیں ہوئی. اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس کے کانٹینٹ جو اگر یہی کرنا تھا تو یہ تو بات چیت سے آرام سے ہو جانا تھا. اس میں کوئی اتنی زیادہ جس طریقے سے ہائی ہینڈیڈنیس اور کوئرین استعمال کی گئی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور آئی ڈونٹ نو فرینکلی کہ واٹ دے گاٹ آؤٹ آف یہ جو طریقہ کار ہے اس سے. فواد صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی اور بات ہو سکتی تھی، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اب آج پی ٹی آئی اس ترمیم کا حصہ بنتی، وہ مولانا کے بجائے ڈائریکٹ اگر حکومت کے ساتھ انگیج کرتی اس سارے معاملے پر، تو اس کے بدلے پہ وہ حکومت سے اپنا کچھ منوا سکتی تھی، بارگین کر سکتی تھی؟ نہیں، وہ تو سیاسی خودکشی ہوتی نا. تحریک انصاف کا تو یہ نیریٹو نہیں ہے. ان کا تو دیکھیں نا، نیریٹو یہ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اسمبلی ہے جو فارم 47 کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اس کو آئینی ترمیم کا حق نہیں ہے. یہ لیجٹیمیسی آپ اس سسٹم کو نہیں دے سکتے. اور اگر آپ لیجٹیمیسی دے دیتے ہیں سسٹم کو تو پھر تو پی ٹی آئی کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ ووٹ اس کو نہیں کر سکتی تھی، اور بالکل درست انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے نہیں کیا. اور پھر جس ماحول میں ہوا، عمران خان کی آپ نے سنا ہی ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ جیل حالت میں ہے، اور جس طریقے سے ایک پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ساتھ پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت کھڑی ہے، اس کو جس طریقے سے جس مینر میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو کیسے تحریک انصاف اس کو ووٹ کر سکتی تھی؟ انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. مولانا فضل الرحمان جو فواد ہے صاحب، ان اگر کو دیکھیں، اگر آپ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے اور وہ اس نیریٹو پہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ نہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے اور نہ یہ ترمیم کا کوئی حق رکھتی ہے، تو پھر 100 مہینے سے کس پروسیس کا حصہ تھے اور وہ کیوں تو انہوں نے تھے؟ بڑا اچھا کیا. آئی تھنک اٹ واز اے ویری شروڈ پولیٹیکل موو کہ آپ نے ایک ناکام بنایا ایک مسودے کو، اور آپ نے لیجٹیمیسی بھی نہیں مانی. تو یہ تو آئی تھنک پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، سلمان راجہ ہے، اسد کیسر صاحب ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں، علی ظفر ہے، ان لوگوں کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے بڑی شروڈ موو کی ہے کہ انہوں نے پروسیس کا حصہ بھی نہیں بنے، اور انہوں اور نے یہ فواد صاحب، یہ ڈے فرسٹ سے پلاننگ تھی یا یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی کہ 100 مہینے اس کو ڈیلے بھی کرنا ہے اور پھر ووٹنگ کا حصہ بھی نہیں بننا؟ نہیں، بالکل سوچی سمجھی تھی، اور کافی اس پہ کام ہوا تھا، کافی غور کیا تھا، کافی جگہوں کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. آئی تھنک یہ اچھی پولیٹیکل حکمت عملی تھی اور بہت اچھی پولیٹیکل موو تھی، اور اس کا فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی اور کو. فواد صاحب، اس حکمت عملی میں تحریک انصاف نے مولانا صاحب کا کندھا استعمال کیا؟ مولانا صاحب کا کندھا استعمال کیا. مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے ریسورسز استعمال کیے.
मौलाना को भी इसका फायदा हुआ है, पीटीआई को भी फायदा हुआ है। मौलाना जो है उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो शहबाज शरीफ और जरदारी के लेवल पे चली गई थी, यानी मुकम्मल तबाह हो गई थी, वो अब रिवाइव हो गए हैं पॉलिटिकली, उनको बड़ा फायदा हुआ है। और पीटीआई को ये फायदा हुआ है कि एक इंतहाई जो आई वुड से कि एक ऐसा मुसव्वदा जिसपे पाकिस्तान की बुनियादें हैं, पीटीआई वो रोकने में कामयाब हो गई है। तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ जेयूआई एंड पीटीआई, एंड दिस इज हाउ यू डू पॉलिटिक्स। और फवाद साहब, ये मौलाना साहब को भी अंडरस्टैंडिंग थी कि पीटीआई प्रोसेस का हिस्सा तो है लेकिन वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी? मौलाना को बिल्कुल एहसास था, मौलाना को इसीलिए तो उन्होंने कहा, आज अगर आप उनकी बात सुने तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये पीटीआई का हक है कि वो प्रोसेस का हिस्सा ना बने। और देखिए इसमें अभी मौलाना, आपको याद होगा मैं तो आपके प्रोग्राम में भी आया, पहले बहुत पहले आया था, और इवन मैं तो जेल से ये कह रहा हूँ कि देखिए बहुत अहम है कि जेयूआई, पीटीआई और जमात इस्लामी, जीडीए ये आपस में अलायंस में जाए। ठीक। और ये जो एक हुआ है अलायंस, एक कह लीजिए, इसका बड़ा फायदा होगा पीटीआई को भी और जेयूआई को भी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। स्पेशल ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, आज 2 टॉक स्पेशल कर रहे हैं क्योंकि आज एक तारीख साज दिन तो है, 26वीं आईनी तरमीम अब कुछ ही देर में कौमी असम्बली से पास होने जा रही है, सेनेट से ये शकवार जो है वो मंजूर हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले भी। फवाद साहब, अब ये फरमाइए कि जब सेनेट इजलास से पहले मौलाना साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने जो प्रेस टॉक की, उसमें मौलाना साहब ने एक जुमला कहा कि काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है। क्या कह रहे थे वो? ये लेकिन देखो ना, असल में देखिए, आप ऑब्वियसली इतने सालों से तज्जिया कर रही हैं और आप सारे मामला देख रही हैं। अब पहले तो देखो ना, हमें ये तय करना है ये अमेंडमेंट क्यों ला रहे थे। ये जो सारा एक आधी रात को लोगों को इकट्ठा कर लिया, उन बेचारों को, सारे एमएनए सेनेटर बैठे हुए हैं, उनको वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे, वो सारे जो है वो डर के सहम के बैठे हुए हैं कि कब, ये क्यों हो रहा था ये ड्रामा। मतलब बाकी पूरी दुनिया में ये ड्रामा इसलिए हो रहा था कि व्हाट रियली दे वांट टू अचीव इज कि जो जिस तरह से एफआईए का महकमा है या पुलिस है या ये आजकल तो खैर नैब भी, ये जो सारे इदारे हैं कि जिस तरह से फोन उठा के करते हैं ना कि ये कर दें, तो वो आगे शुरू हो जाते हैं बगैर कोई अपने अकल इस्तेमाल किए कानून, ये वो यही चाहते थे जुडिशरी हमें वैसी मिले। अब ये जो एक बुनियादी चीज थी जिसके लिए ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का आइडिया बना के ले आए थे, जिसमें हम अपने 5, 6, 7 जज लगाएंगे, वो हमें फैसले से पहले पूछा करेंगे कि सर ये फैसला मैं करने लगा हूँ, आप इसमें देख लीजिए। जिस तरह ये लोअर कोर्ट्स में इमरान खान के खिलाफ फैसले हो रहे हैं या ये हुए जब इलेक्शनों से पहले, तो ये वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाह रहे थे। देखो वो नहीं हो सकी, और ये डेफिनेटली क्रेडिट है मौलाना फजलुर रहमान का और पीटीआई का। दूसरा ले रहे थे कि आर्टिकल 8 जो है जी उसमें अमेंडमेंट कर दें, और जो कहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो अदालत उसको सुने नहीं, लोग उठा लें, वो तो खैर अब भी उठ रहे हैं, लेकिन उठा लें, कर लें, कुछ पूछे ही ना या कोई करे ही ना, तो वो मिलिट्री वो कोर्ट्स में चला जाए, वो भी नहीं हुआ। सो ये 2-3 जो बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसके ऊपर वो बुरी तरह शिकस्त हुई है हुकूमत को, और आई थिंक ये मौलाना इसके तरफ जो इशारा कर रहे थे वो उनका क्रेडिट है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। अच्छा, एक और दावा आज आपके दोस्त सेनेटर फैसल वावडा साहब ने किया है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई में एक बड़ा मजबूत ग्रुप जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और जिसको एक ज़ीरक आदमी लीड करेंगे। आपके पास हैं कुछ इत्तलात उसमें से? देखिए बात है, फैसल मेरा बिल्कुल भाई है, लाइक अ वेरी डियर टू मी, लेकिन देखे ना फैसल कितने पहले भी कह रहा था कि जी इलेक्शनों से पहले कह रहा था कि वो कोई नहीं होगा, फिर वो बाद में कह रहे थे कि जितने 40 इंडिपेंडेंट आएंगे, फिर उन्होंने कहा आईपीपी सारे में जो जीतेंगे वो सारे उधर चलेंगे, तो जैसे वो कभी पूरे नहीं हुए चीजें तो ये भी कभी पूरी नहीं हुई। तो ये पीटीआई को इस वक्त छोड़ना, या जो लोग हैं वो छोड़ के जाएंगे, किधर जाएंगे?
obviously وہ نہیں جا سکتے. تو فیصل کا اندازہ ہو سکتا ہے, اینڈ فیصل ہیز ان کو اس کو ایک پتہ بھی ہوتا ہے, انفارمیشن بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے, بٹ ظاہر ہے کہ یہ تو انالیسس کی بات ہے نا, تو اس لیے ایسی بات ہوئی نہیں. جب ہوگی تو دیکھ لیں گے. ٹھیک. اچھا ایک اور بات بتائیے, کل جو ہے وہ بڑی لیے دیے ہوتی رہی اس بات پر سوشل میڈیا پر کہ عمران خان سے جب ملنے کے لیے گئے پی ٹی آئی کے لوگ تو انہوں نے کافی سرزنش کی, کافی ناراضگی کا اظہار کیا, کافی برہم ہوئے. وہ کچھ لوگ اس کو ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, کچھ لوگوں نے باقاعدہ اندر کی خبریں آ گئیں اور یہ والی ساری باتیں بتائیں. تو ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیا ہوا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے جو بڑے المیہ ہوئے ہیں نا, ان میں ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹی وی جو ہے نا, وہ سوشل میڈیا ٹرول کے لیول کے اوپر آ گیا ہے. ایک واٹس ایپ میسج سے ایک ہی سبھی رپورٹرز کو ایک ہی ٹکرز بھیجے گئے, اور انہوں نے, میں ان رپورٹرز کی بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ٹیگ لائن استعمال کرنے دی ٹی ویوں کو, اور ان نیوز ایڈیٹرز کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہ سارے جو ہیں وہ ایز اے خبر چلا دیے. اب آپ دیکھیں کہ نہ کوئی کسی کی یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا ٹی وی لوگ دیکھنا ہی چھوڑ گئے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح سے نیوز ایڈیٹرز جو ہیں کرنا شروع ہو گئے ہیں بیچارے, پھر وہ ایز اے رپورٹر, کم از کم رپورٹر کو اگر تھوڑی بہت بھی کسی کی کوئی عزت نفس ہو تو رپورٹر کو یہ چاہیے کہ وہ کہے جی میرا نام یوز نہ کریں کیونکہ یہ مجھے واٹس ایپ پہ آیا ہے, میں نہیں تھا, نہ میرا کوئی ذریعہ ہے وہاں. فواد صاحب, خان صاحب کی ہدایات پر تو ویسے بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا, وہ اس سارے معاملے سے پھر مطمئن ہے بالکل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب تو ایک قید تنہائی میں ہے, ان تک رسائی نہیں ہے, انہیں ٹی وی بند ہے, ان کی اخباریں بند ہیں, اور جو ظلم ہو سکتا ہے پاکستان کے سب سے ہر دل عزیز لیڈر کے اوپر, رہنما کے اوپر, وہ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ ریئلی کنڈیمیبل, اور وہ ظاہر ہے وہ کیا اس کے جیل میں کیا کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا فواد صاحب, آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آج کا جو اسپیسیفک معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس کا جو تعیناتی ہے ان کی, وہ کرے گی پارلیمانی کمیٹی, جس کے لیے نام پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر نے بھی دینے ہیں. وہ دیں گے یا پھر کوشش کریں گے کہ ڈیلے کیا جائے, اس معاملے کو لٹکایا جائے؟ نہیں, وہ تو کل 12 بجے تک نوٹیفائی ہونی ہے, تو وہ تو نام تو دیں گے, ظاہر ہے جو بھی ہے وہ اس کے پروسیس کا تو حصہ بنیں گے, وہ پروسیس میں تو اس کا بھی حصہ بنے, تو وہ تو نام بھی دیں گے, جے یو آئی بھی نام دے گا, اور ظاہر ہے 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ اگلا چیف جسٹس بننا ہے تو وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بننا, تو وہ حکومت ذرا احسان کر کے بنانا چاہتی ہے تو چلیں احسان کر کے بنا دیں. اچھا فواد صاحب, آپ کو نہیں لگتا, کیونکہ قانونی معاملات کو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھی نظیر تو بننے جا رہی ہے, یا ایک اچھا سٹیپ تو ہے کہ پہلی بار ججز کی کارکردگی کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا, ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا, ان کے فیصلے دیکھے جائیں گے, اس سے کیسز کی جو پینڈنگز ہیں وہ ختم ہوں گی, مسابقت کی فضا قائم ہوگی. فواد صاحب دیکھیے اس میں نا 2-3 چیزیں جو ہیں, سب سے پہلے تو دیکھو سینیورٹی پرنسپل ختم کر کے بڑی زیادتی کی گئی ہے. ایک جوڈیشل پالیٹکس جس کا راستہ بند ہوا تھا اب دوبارہ کھل جائے گا, وہ ایک خواہ کی اتنا بڑا عذاب جو ہے خواہ آئے گا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ایکچولی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے ججز کا وہ بھی اچھا کیا گیا ہے, اور اس میں صرف مجھے اعتراض اس پہ یہ ہے کہ آپ نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا جو پولیٹیشنز ہیں ان کی سے زیادہ بڑھا دیے, اس کو بڑھانا چاہیے تھا لیکن اس کا بیلنس خراب کر دیا. اگر ججز کو اور پولیٹیشنز کو تو زیادہ ایک بہتر ترمیم ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ان کو 7 کر دیا پولیٹیشنز کو, ججز کو 5 کر دیے, جس سے وہ بیلنس خراب ہو گیا. اچھا اب دوسری جو ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ جو ان کی ایویلیویشن, بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن صرف اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے, دیکھو ان میں سے جو ممبر ہیں ان میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ججز کو اس طرح سے ریویو کر سکے. آئی ہوپ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں, جو خود ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آئی ہوپ وہ اس کا ایک سیکریٹریٹ بنا رہے ہوں گے جہاں پہ لوگ ہوں گے جو کہ ہر جج کا انالیسس بنائیں گے, کریں گے,
اور ججز کے سامنے یا جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ اگر آپ فواد یہ صاحب آخر میں اگر صرف مجھے یہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا غالباً اور آپ نے کہا بھی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، تو یہ آپ نے خبر دی ہے یا آپ نے تجزیہ دیا ہے آپ نے؟ نہیں، وہ دیکھو نا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے نا. 2/3 میجورٹی بنتی ہی نہیں جب تک پی ٹی آئی اور جے یو آئی اس میں شامل نہ ہو اس کمیٹی میں. اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی تو سٹینڈنگ ان کا ہے کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو پریپوزیشن ہے اس وقت جوڈیشل کمیشن کی، جوڈیشل کمیٹی کی، اس میں منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی اور بن نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، پروگرام کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے.